कुफार, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر مر گئے. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا وَافْتَدَىٰ بِهِ. اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا اگر وہ بندے جو کافر مرے پوری زمین سونے کی بھر کے بھی دیں گے، اللہ ایک لمحے کا ایمان ان کو عطا نہیں کرے گا. پوری زمین سونے کی بھر کے، وہ جاجن والا ہی سونے کا بھر جائے تو بتاؤ کتنے بڑھیں گے پیسے. تو ساری کائنات کو سونے کا بھر کے پھر وہ سونا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، میرے مالک یہ لے لے، یہ قبول کر لے اور مجھے ایمان کا ایک لمحہ دے دے. اللہ اس پوری دنیا کو سونے سے بھر کر قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں ایمان کی اتنی قیمت ہے. سبحان اللہ. اور یہ ایمان اس نبی نے عطا فرمایا ہے، اس نبی کی برکت سے کی ہے نا. حضرت نوح نے کتنی تبلیغ کی ہے؟ 950 سال. کتنی؟ بولو تو صحیح. 950 بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ بندے نے تعداد بھی یاد. 950 سال تبلیغ ہے، بندے سینکڑا بھی پورے نہیں، ایک سینچری پوری نہیں کر سکے. جیڑا کرکٹر 2 گینداں تو گھٹ ہی ہو جانے کہ یار سینچری نہیں ہوئی، وہ سینچری نہیں ہوئی. اور جو نبی ہمیں ملا اس نبی نے کیا کہا؟ فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کی لائنیں لگائے گا، صفیں بنائے گا، اور 120 صفیں بنیں گی. 120 صفیں، ان میں 80 صفیں امت مصطفیٰ کی ہو. 40 صفیں سارے نبیوں کی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے، اور اکیلے رسول اللہ کی امت کی 80 صفیں ہوں گی. اللہم اجعلنا منہم. آمین آخو. یا اللہ ہمیں ان 80 صفوں میں بنا دے جو 80 صفوں میں موجود ہوں. اللہم اجعلنا منہم. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ عرض کرتے ہیں، اس میلاد والے نبی کی بارگاہ کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. وہ جو 80 صفوں میں ہوں گے، چاہے جہاں مرضی ہمیں رکھنا، بس ان صفوں میں ہمیں شامل فرما لے. اور پھر ابو لہب سے پوچھیے، ان کے بھائی عباس بن عبد المطلب نے ابو لہب سے پوچھا، بڑا ظالم تھا، اس کو بھی گمنڈ تھا، اس کے پاس 7 کلو سونا تھا. کتنے سونے تھے؟ 7 کلو. آپ دیکھیے بندے کی فطرت ہے، جڑے بندے کو تھوڑے پیسے ہونا وہ بندے نو بندہ نہیں سمجھتا. کمال اس بندے چ نہیں، کمال وہ پیسے جڑی جیب چاہیے، اکاؤنٹ چاہیے جتنے بھی. ابو لہب کے پاس 7 کلو سونا تھا. لوگوں نے اسے کہا کلمہ پڑھ لے، تیرا بھتیجا ہے، مسلمان ہو جائے. اس نے کہا نہیں پڑھنا، شریکاں دے منڈے دے پیچھے لگ جی. اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس ہنر ہے، اور اگر خدا نخواستہ قیامت والے دن کوئی پکڑا بھی گیا نا تو میرے پاس 7 کلو سونا ہے، دے کے تو بخشا جاؤں گا. اللہ کہتا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اس کے مال نے اسے بے نیاز، اس کے ہنر نے اس کو فائدہ. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یا پوری جماعت صحابہ ہو، ان کو نہ مال کی، نہ نمازوں کی، نہ روزوں کی، انہیں صرف یہ مان تھا کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں. ہماری نسبت رسول اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ ہے نسبت. اور پھر وہ نبی جو ہمیں ملا ہے، اب یہ اس عنوان پر اللہ کہتے لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ درست خو ہوتے. جو بابا بہت کوڑا ہو نا، وہ اپنے پوترے وہ لاگے نہیں پہنتے جی. کوئی بندہ ہے نا سخت مزاج دا تو لوکی وہ سائڈ تو. اج میں سن رہا سی ایک بندے دی گل، انہیں کہا ساڈا ابا سی تے جیڑا بوئے جنہوں نے گالاں کڈدا سی، وہ مرن لگیا، ایویں گالاں کڈی جانی، مرن لگیا تے انہیں کیا پترو کہ میرے تو بعد کوئی یہو جہا کام کریو کہ لوکی مینوں چنگا آکھن. کہندے نے بھی کیڑا کام کریے جدوں ساڈا سارے تے گالاں کڈدا سی، ساری زندگی کتا بنیا منہ گالاں ہی گالاں.
انہاں کی کیتا، انہاں نے جناب ڈانگاں لئیاں تے دروازے چ بہ کے جیڑا ننگے انہوں کٹن بڑا، جیڑا ننگے انہوں چنگا کٹن ہے۔ انہیں کہا انہوں نے تو انہوں نے پیو چنگا سکھانا ہی کرنا ہے۔ مطلب مسیحتے تو نہیں بیٹھا تھے، ملاد دی محفل کو ہاتھ سے بھی لینا چاہیے۔ اوے نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، محبوب اگر تو سخت دل ہوتا تیرے قریب کوئی نہ آتا۔ یہ تیرے ڈیرے پر جو رش ہے یہ تیری نرمی کی وجہ سے، تیری میٹھی زبان کی وجہ سے تیرے پاس رش ہے۔ اور حضور کے ڈیرے پر پتہ کتنا رش تھا؟ میں بتاؤں رش کتنا تھا؟ میرے کریم آقا دشمن آتا تو وہ اس کے ساتھ بھی، حضرت عائشہ صدیقہ ایک دن بیٹھی حضور کے پاس، آپ نے فرمایا عائشہ او جڑا بندہ نہیں آ رہے یہ قوم کا بدترین شخص ہے۔ کون ہے؟ اور فرمایا قوم کا بدترین شخص کون ہوتا ہے؟ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں۔ کئی بندے نے منہ لاؤن نو دل نہیں کرتا، لیکن انہوں نے بعد زبانی نے کہنا بندہ حاج صاحب کی حال ہے اور خیریت ہے ٹھیک ہو، ڈر دے ہی بندہ کہنا جی نہ آخیا جی رڑتا جی رن کو پنگا نہ کر دیں کہ تھانے درخواست دوا دینا بھی منڈا بچ رکھ دو۔ حضور نے فرمایا بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جس کو سمجھ آئی سبحان اللہ کہے۔ یہ جی گلاں تو سمجھ آتی ہے، اگلی گل بھی سمجھ رہی۔ فرمایا بدترین شخص وہ جس کی شر سے بچنے کے لوگ اس کی عزت۔ وہ بندہ آیا نبی پاک کی خدمت میں بیٹھا، آپ مسلسل اس کی طرف دھیان کر کے باتیں اور سناؤ اور سناؤ، اچھا ٹھیک ہے۔ اور پھر جتنی دیر بیٹھا حضور نے اس کی بڑی عزت کی۔ اٹھ کے گیا تو اماں جی نے کہا سید عائشہ صدیقہ نے، ہماری ماں نے کہا ہمارے ابا جی سے، یا رسول اللہ آپ نے تو کہا یہ قوم کا بدترین شخص ہے اور آپ نے تو اس کو بڑی عزت دی ہے۔ فرمایا عائشہ وہ قوم کا بدترین تھا، میں تو بہترین۔ سبحان اللہ، وہ بدترین تھا میں تو بہترین ہوں نا۔ اس لیے تجھ سے تیرے اعمال کے بارے میں پوچھنا ہے، حاجی اوروں کے بارے میں تیرے سے نہیں پوچھا جائے گا۔ میرے کریم آقا جب ہجرت کے لیے مکے سے نکلنے لگے دل میں خیال پیدا ہوا اب مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ کعبہ شریف مدینے میں نظر نہیں آئے گا، اور جو کعبے کا چابی بردار تھا عثمان بن طلحہ اس کے پاس گئے، ان کا یار چابی دے۔ ان کا کیوں؟ آپ نے فرمایا میں کعبے کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا چابی نہیں دوں گا۔ اب حضور کا جملہ سنیں، میرے آقا نے فرمایا عثمان یاد رکھنا ایک وقت آئے گا چابی میرے پاس ہو۔ چابی آج تو مجھے کعبے کی چابی نہیں دے رہا، ایک وقت آئے گا چابی میرے پاس ہوگی اور جس کو دل کرے گا یہ چابی میں دوں گا۔ عثمان بن طلحہ نے کہا جس دن چابی تمہارے پاس ہوگی قریش ذلیل ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں عثمان، اس دن قریش ذلیل نہیں ہوگی، اس دن اصل میں اللہ قریش کو عزت عطا فرمائے۔ حضور چلے گئے، باہر ہی نماز پڑھی چلے گئے، فتح مکہ ہوا۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح ہوا، رسول پاک آئے اور آپ نے اعلان کر دیا اللہ تسریب علیکم اليوم، فرمایا جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو معافی ہے جی، سب کو معاف۔ بڑا بڑا ظلم کیا تم نے میرے ایمان والے غلاموں کے ساتھ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اب سب کو معافی مل گئی۔ آپ نے فرمایا عثمان کدھر ہے؟ اب عثمان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ میری خیر نہیں، میں نے تو چابی نہیں دی تھی۔ اس کو پکڑ کے لا کے حضور کے سامنے میں چابی دیا، چابی پکڑ۔ آپ نے فرمایا عثمان اب بتا، میں نے تمہیں کہا تھا نا ایک وقت آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو دل کرے گا میں چابی دوں گا۔ اب یہ بات جب حضور نے کہی نا کہ جس کو دل کرے گا میں چابی دوں گا، حضرت مولا علی جلدی سے آگے حضور مجھے دے دیں چابی، کیونکہ خانہ کعبہ کی چابی بردار ہونا یہ بڑا اعزاز ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، میں مجھ سمیت آپ سب، ہمارے پاس اگر ایسا موقع آ جائے کہ ہمارا شریک پکڑا جائے، کیوں جی بھائی ناصر ساڈا کو شریک پکڑا جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے لو ذرا لیتر، کہتے علاج کراؤ، یہ بڑیاں گلاں کرنا۔ میرے آقا امام الانبیاء کا کردار دیکھے،
حضور کا اخلاق دیکھیں. آپ نے کہا عثمان تو آ گیا، کہا خذہ خالدتن تالدتن لا یاخذہ الا ظالم. عثمان یہ چابی میں تجھے دے رہا ہوں اور قیامت تک کے لیے دے رہا ہوں، قیامت تک تجھ سے یہ چابی کوئی نہیں لے سکتا. خذہ خالدتن تالدتن لا یاخذہ الا ظالم. یہ چابی پکڑ لے، ظالم کے علاوہ کوئی چابی تجھ سے نہیں لے گا. ایک گورنر آیا مکے کا، اس نے کہا اے کون ادھر چابیاں لے، ادھر لے آؤ چابی. گورنر نے چابی چھین لی حضرت عثمان کی اولاد سے، خود پکڑا اور تالا کھولنے لگا. بڑا ٹیل مارا، تالا نہیں کھولا. اس نے کہا نہیں انہوں نے چابی بدل کے دی ہے، اصلی چابی نہیں دی. اصلی چابی دے ہوئے. انہوں نے کہا جی یہی چابی ہے سر. اس نے کہا کیوں نہیں کھول رہا تالا؟ کہا یہ تالے کو پابندی رسول اللہ نے کی.